یاجوج ماجوج کب ظاہر ہوں گے، ان کا قصہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، اور یہ جو سارا ویسٹرن ماڈرن سسٹم ہے، سیکولر لبرل ماڈرن سسٹم، یہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ تمام دنیا میں خرابی پیدا ہوگی، سب سے پہلے مصر میں پیدا ہوگی۔ ایک میدان سج چکا ہوا، مصر طاقتور تھا، مسلمانوں نے تباہ کیا۔ عراق طاقتور تھا، مسلمانوں نے تباہ، کسی کافر نے آگے مارا ہے؟ پورا کابل فتح ہو جائے گا 2 دن میں۔ کہ ایک مسایہ اس وقت آنا ہے، ہیکل سلمانیہ 3rd ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ اس کو گرانے کے لیے آئیں گے۔ یہ آپ کی بہت بڑی حدیث ہے، بیضاء الخراب الفلارض، تمام دنیا میں خرابی پیدا ہوگی، حتیٰ تخرب مصر، سب سے پہلے مصر میں پیدا ہوگی۔ آپ دیکھو مرسی، پھر آپ کی ایک اور حدیث ہے کہ جب مصر میں پہلے پیلے جھنڈے نظر آ جائیں تو شام کے لوگ جو ہیں نا وہ زیر زمین پناہ گاہیں بنا لیں، وہ بنائیں۔ آپ دیکھیے جب وہ مرسی کے 4 پیلے جھنڈے نظر آئے تھے نا، دیکھا تھا وہ 4 ایسے انگلیوں والے، تو وہاں پر حملہ اوپر سے حملہ شروع۔ تو یہ اب ایک میدان سج چکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ یہودی تو کہتے ہیں کہ ہماری اگلے سال پیشگوئی انہوں نے کر دی ہے کہ اگلے سال گریٹر اسرائیل بن جانا۔ یہودی کہتے ہیں اگلے سال ہم گریٹر اسرائیل بنا لیں گے، 2026 میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ ان کی پیشگوئی یہی ہے، ان کی پیشگوئی سر وہ تو ہونجا ہی پھیرنا جدھر مزید ٹور پہ انہوں نے روکنے لگا، انہوں نے پتہ نہیں ایسے ہی ہونا ہے۔ 101 پہلے انہوں نے صدام کو مروایا، اسی ہر شہر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ مرایا۔ شام طاقتور تھا، مسلمانوں نے تباہ کیا۔ مصر طاقتور تھا، مسلمانوں نے تباہ کیا۔ عراق طاقتور تھا، مسلمانوں نے تباہ، کسی کافر نے آگے مارا ہے ان کو؟ آپ پھر مرے نے۔ لیکن سر بعض اوقات لگتا نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں 2026 میں بن جائے گا، ہم جو کابل فتح ہوا تو لگتا تھا کہ ایسے 2 دن میں 3 دن میں ختم ہو جائے گی کہانی، وائنڈ اپ ہو جائے گی سر۔ 4,60,000 فوج ختم، کہانی وائنڈ اپ ہو جائے گی۔ 4 لاکھ، یعنی کہ پورا کابل فتح ہو جائے گا 2 دن میں۔ سر ایسے وہ داخل ہوئے ہم نے دیکھا سر، اور کہانی ختم ہو گئی۔ سر یہ بتائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے کیا عیسائیوں کی کتابیں بھی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ہر مذہب مانتا ہے کہ ایک مسایہ اس وقت آنا ہے۔ حضرت عیسائی بھی مانتے ہیں، جو خاص طور پہ جو ایونجلسٹ ہیں، جو جس پر ٹرمپ جن کو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہیکل سلمانیہ 3rd ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ اس کو گرانے کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بناؤ۔ ٹرمپ کو جلدی اس بات کی ہے۔ نہیں سمجھائیں سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے بنے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ان کی مذہبی ٹرمپ کیا ان کو کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ۔ ان کی مذہبی یہ ہے کہ یہودی ٹیمپل بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت آئیں گے جب دجال جو ہے چھا جائے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بیسیکلی یہ جو سارا کچھ مڈل ایسٹ میں کروا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے واپس ہی کے لیے کروا رہا ہے کہ یہ بنے گا تو پھر جلدی آئیں گے۔ کیونکہ 2 طرح کے مذہب ہیں نا، ایک تو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 دن بعد آپ دوبارہ زندہ ہوئے تھے اور پورے عیسائیوں کی بخشش کروا کے چلے گئے، ان جو مرضی کرتے پھر وہ اپنے قربانی دے گئے ہمارے لیے۔ لیکن جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، تو یہ ہے امام مہدی اگر اس سارے سرکمسٹانسز میں کوئی پریڈکشن ہے کہ حضرت امام مہدی کب تک آئیں گے؟ تو کہا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے پریڈکشن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کہا گیا تھا تو یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ جب تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی، تم سچے ہو تو بتاتے نہیں، ان سے کہو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں، کھلا کھلا۔ آئیں گے ضرور، ٹائم اللہ نے رکھا ہوا اپنے پاس۔ یہ بتائیے گا سر، یہ یاجوج ماجوج کب ظاہر ہوں گے، ان کا قصہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بڑی لمبی کہانی ہے، تھوڑا سا سر گائیڈ کریں اس پہ 3-4 میری اس کے بڑی کم از کم 15-20 منٹ کی گفتگو ہے سر، آپ کریں کر لیں گے، کریں سر آج پوری اس کے یاجوج ماجوج کی پوری میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا، وہ 15-20 منٹ سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کے اوپر 2 واحد نشانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس کے اوپر 15-20 منٹ سے بھی زیادہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اشکنازی جوز کا کانسیپٹ ہے، اور میری تھیوری یہ ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، اور یہ جو سارا ویسٹرن ماڈرن سسٹم ہے، سیکولر لبرل ماڈرن سسٹم، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس کے اوپر آئندہ آپ کو بات کروں گا، میں کروں گا سر، آپ سے ڈسکس کروں گا سر۔ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں۔ آخری بات بتائیں سر، امام مہدی علیہ السلام جو سسٹم نافذ کریں گے، امپوز کریں گے، وہ سسٹم کیا ہوگا سر؟ کیا وہ معاشی سسٹم تبدیل کر دیں گے؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک رات میں امام مہدی کی ٹریننگ کر دے گا۔
اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے یہ چروائے تھے, بکریاں چراتے تھے اور نشانہ بڑا زبردست لیتے تھے. تو طالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی جب آپس میں, ظاہر بات ہے یہ یہودی بنی اسرائیل سے تھے, تو یہ اچانک گھومتے گھومتے وہاں آ گئے. تو وہ بہت بڑا خود پہنتا تھا اور صرف اس کی ایک آنکھ اس میں سے خالی ہوتی تھی تاکہ اس کو کوئی قتل نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا جنگ تو سی بات کرنا, میں نشانہ لوں ان کا. سورج داؤد نے زور کا نشانہ لیا تو سیدھا اس کی آنکھ پہ ملا دی, تو تڑپ تو مر گیا, اس کے ساتھ ہی فتح ہو گئی, کھوپڑی ڈالی. تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے داؤد کو حکمت اور بادشاہی کے اصول جو ہیں سکھا دیے ایک رات میں. تو وقت جب آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک رات کے اندر یہ ساری ورلڈلی وائز آپ کا اکنامک سسٹم یہ سب بتا دیں گے. سر جب اینڈ وہ معجزات کے دور ہونا ہے, اس طرح کا دور نہیں ہونا جیسے ہم والا, تو اس طرح دجال کے پاس بھی ویسی قوتیں ہونی ہیں, اس طرح بھی ایسی قوتیں ہونی ہیں, مقابلہ لاسٹ. اینڈ آف ٹائم جو ہوگا اس کی ترتیب پہلے یہودیوں کا بننا عمران بھائی, اس کے بعد مسلمانوں کی جنگ بہت بڑی, مسلمانوں کی فتح, پھر دجال کا نکلنا, دجال کا ختم ہونا, حضرت عیسیٰ کی پھر اس کے بعد حکومت, اور اس حکومت کے بعد پھر مکمل طور پہ کفر کا چھانا. یہ ہے ساری ترتیب. آخری سوال بتائیں, میں بطور طالب علم آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے, جو اسلامک سوسائٹی ہوگی اس کی خد و حال کیا ہوں گے؟ اور یہ صاحب کیا دو چیزیں ہیں سر, میں بڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا ہم ریاست لوگوں کے معاملات میں دخل دے گی, یعنی کہ کیا وہ لوگوں کو پردے کروائے گی, زبردستی نماز پڑھوائے گی, زبردستی جو ایجوکیشنل چیزوں کو مینیج کرے گی کیا؟ جو اسلامی اگر ریاست اگر قائم ہوتی ہے تمام انبیاء کو اللہ نے صرف ایک ڈیوٹی دے کے بھیجی ہے, صرف ایک, ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے رسول اتارے نشانیاں دے کے, وماہم الکتاب, اور رات انہوں نے کتاب دی ہم نے, کس کام کے لیے؟ لیکوم الناس بالقسط, لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے. ٹھیک ہے, کوئی اور ذمہ داری نہیں. تبلیغ کی ذمہ داری میں رسول اکرم پریشان تھے کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر, ہم نے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا, بات سناؤ, وما لنا الا البلاغ, ختم, تمہاری ڈیوٹی ختم. ہدایت لیتا ہے نہیں دیتا رسول کی, لیکن یہ ڈیوٹی قائم ہے کہ جب تم آؤ گے تو پھر تم انصاف قائم کرو گے, صرف ایک ڈیوٹی. اسی لیے انصاف کی جو آیت ہے وہ ہے لا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہ مجبور نہ کر دے کہ انصاف تم ہاتھ سے چھوڑ دو. اعدلوا ہو اقرب للتقوی, عدل کرو تاکہ تقوی سب سے نزدیک. کوئی ڈیوٹی کسی پیغمبر کی کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے لگائی ہی نہیں ہے, ہاں حکومت قائم کرنے کی لگائی ہے, عدل کی لگائی ہے. اور جس ملک میں عدل ختم ہوا ہے برباد ہو گیا. معاشی عدل قائم ہوگا, ہر طرح کا عدل, ہر معاملہ. سود ختم ہوگا, مخلوط نظام حکومت نہیں ہوگا, مخلوط ایجوکیشن سسٹم مخلوط نہیں, ایجوکیشن سسٹم تو یورپ میں بھی نہیں تھا سر جب ترقی کی. 100 سال پہلے نہیں سیکھا, پردے کر جب دیے. یورپ میں ترقی کی ہے تو اس میں نہیں تھا. دو باتیں, سلطان محمد فاتح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھا تھا, قسطنطنیہ فتح کرنے کا اس نے کیا, بہت بڑا آدمی تھا. اسی کے بارے میں بشارتیں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں بشارتیں تو قسطنطنیہ کے اول جیش کے بارے میں, پہلے جیش کے بارے میں بھی ہے, اس کے بارے میں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ نعم الجیش, تمہارا وہ اب سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں کہ وہ کیا آخری دفعہ جو قسطنطنیہ فتح ہوگا تب ہے یا یہ ہے. باریک بات ہے, آپ بڑی باریک بات کر رہے ہیں کہ قسطنطنیہ جب پہلے والا فتح ہوا. نہیں, ایک تو پہلے والا نا, اس کی تو بشارت موجود ہے, جو پہلا لشکر جائے جس نے وہ ایوب انصاری بھی گئے تھے, اس کی تو بشارت موجود ہے. ایک وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ لشکر ہوگا, اس کی بشارت موجود ہے. ایک وہ ہوگا جو ہند کی طرف آئے گا, اس کی بشارت موجود ہے.
ایک یہ جو لشکر ہے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس میں بیچ میں آتے، ایک تو سلطان فاتح نے فتح کیا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ کیسا تمہارا نعم الجیش، کتنا اچھا تمہارا امیر ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی والا لشکر ہو جو قسطنطنیہ دوبارہ فتح کرے گا. اس کی بہت باریک بات ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سر کیا سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب نے جو بیت المقدس فتح کیا اس کے بارے میں بھی کوئی بشارت موجود ہے؟ نہیں، قسطنطنیہ کی بات، بیت المقدس کی تو نہیں ہے. نہیں ہے. اور کیا پاکستان بیت المقدس عمر نے فتح کیا تھا. جی سر، مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی اور شخص موجود ہے؟ ابھی تو نہیں ہے. کاش ہو جائے گا. امید کرتے ہیں. ہاں میں تو امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. دجال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ اور یہ سب سے وقت لیں گے، کوئی 1.5-2 ماہ بعد لیں گے، اب جلدی نہیں لیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور گفتگو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. بہت شکریہ.